آیت نمبر ہے 24۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم نے ان آیات میں کلمہ طیبہ، کلمہ توحید کو، پاکیزہ کلمات کو، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے جتنے کلمات، کلمہ حق ایک ایمان والے کی زبان سے نکلتے ہیں، ان کو مثال دے کر سمجھایا ہے ایک درخت کے ساتھ۔ جس طرح کھجور کا درخت جڑیں مضبوط، تنا مضبوط، شاخیں اونچی، پھل بہت مفید، انتہائی میٹھا، لمبا عرصہ تک محفوظ رہنے والا، ہر کسی کو ہر جگہ میسر، اسی طرح کلمہ توحید جو ہے، کلمہ طیبہ جو ہے، ایمان کے جو کلمات ہیں ان کی جڑیں مضبوط اور ان سے نکلنے والے اعمال آسمانوں تک جاتے ہیں۔ اسی لیے ایمان وہ ہے جس کی شاخیں موجود ہوں۔ بھائی ایمان کون سا معتبر ہے؟ جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے اور شاخیں ہیں۔ ہمارے دل میں جو ایمان ہے وہ تو دل کا معاملہ ہے، دل کے اندر ہے، اور اس سے نکلنے والے اعمال ہیں، وہ اعمال نہ ہوں تو دل کا جو ایمان ہے وہ بھی کمزور سے کمزور ہو جائے گا۔ جہاں اکثر جگہ قرآن میں، یہاں بھی پچھلی جو کل جو آیت تھی وہاں بھی ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو۔ اگر ایمان ہو نیک عمل نہ ہو، علماء نے فرمایا اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک درخت ہو، اس کی ساری شاخیں کاٹ دی جائیں۔ جیسا ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا، درخت کو چھانک دینا۔ آم کا درخت ہو، اس کی سارے بڑی بڑی شاخیں کاٹ دی جائیں تو اس تنے پر کبھی بھی پھل نہیں لگے گا۔ بالکل اسی طرح ایمان ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے مثال دی ہے کلمہ خبیث، کفریہ کلمہ۔ انسان جتنے باطل، جھوٹ، کفریہ، شرکیہ کلمات کہتا ہے، قرآن کریم نے فرمایا ان کی مثال جو ہے وہ حنظل کوڑ تنبا کی ہے۔ کوڑ تنبا جو ہے عام صحرا میں اگاتا ہے، اس کو اگانا نہیں پڑتا، اور اس کی جڑیں کچھ گہری نہیں ہوتی، اور وہ انتہائی کڑوا ہوتا ہے۔ بھائی کیا ہوتا ہے؟ انتہائی کڑوا۔
کفریہ کلمہ جو ہے اس کی کوئی جڑیں نہیں ہیں، وہ مرنے کے بعد کی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، وہ کلمہ خبیثہ ہے۔ اسی طرح زبان سے نکلنے والے سارے کفریہ کلمات، شرکیہ کلمات، دوسروں کی غیبت، جھوٹ، گالی، برائی، طعنہ زنی، الزام، یہ جتنے غلط کلمات نکلتے ہیں بھائی یہ کیا ہے؟ کلمہ خبیثہ ہے۔ اور کلمہ خبیثہ یہ جنگل اور صحرا کی اگنے والی جھاڑیاں ہیں، اور آج کل جیسے ساون کا بارشیں چل رہی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ادھر ادھر نہروں کے کنارے فضول جڑی بوٹیاں خود بخود اگاتی، ان کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے انسانوں کو غذائیں کبھی نہیں ملا کرتی، اس سے فائدے کبھی نہیں ملا کرتے۔ اور جو انسان اپنے لیے اگاتا ہے مفید چیزیں، گندم ہے، چاول ہے، وہ محنت سے اگاتا ہے، بالکل اسی طرح کلمہ طیبہ ہے، اور بالکل اسی طرح کلمہ خبیثہ ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا الم تری، آپ نے غور نہیں کیا، کیف ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ کیسی مثال بیان کر رہے ہیں، کلمۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی، یہ کلمہ طیبہ کشجرۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ کلمہ کی طرح ہے، اصلها ثابت، اس کی جو جڑیں ہیں وہ گہری اور مضبوط ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، یہ اعلیٰ ترین درخت جو ہے اپنا پھل لاتا ہے ہر وقت اپنے اللہ کے حکم سے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کر رہے ہیں، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ سمجھ جائیں، نصیحت حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور کفریہ کلمہ، کلمہ خبیثہ کی مثال، کشجرۃ خبیثہ، اس خبیث، بیکار، ناکارہ درخت کی طرح ہے، اجتثت من فوق الارض، جو اگتا ہے زمین کے اوپر سے، ما لها من قرار، اس کی جڑیں کچھ گہری نہیں ہوتی۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، مضبوط رکھیں گے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، بالقول ثابت، مضبوط قول کے ذریعے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ یہ کیا بات ارشاد فرمائی؟ قرآن کریم نے یہاں ایمان کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو قول ثابت کہا ہے، پختہ کلمہ، مضبوط کلمہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کلمہ کے ذریعے ایمان والوں کو دنیا میں بھی مضبوطی عطا کرتے ہیں، اور بھائی آخرت میں بھی کیا عطا کرتے ہیں؟ مضبوطی۔ دنیا میں مضبوطی کیا ہے؟ دنیا میں مضبوطی یہ ہے کہ جس بندہ مومن کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے، وہ دنیا میں اتنے ہی استقامت کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ کافروں کی طرح نہیں، صبح کو نظریہ کچھ اور، شام کا نظریہ کچھ اور۔ بھائی میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، میرا مقصد صرف سمجھانا ہے۔ ہم نے جتنی زندگی گزاری ہے اللہ کی توفیق سے صرف ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے گزاری ہے کہ کچھ اور بھی کرتے رہے ہیں درمیان میں؟ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ اپنے باپ دادے پر غور کرتے ہیں، سب کلمہ توحید پر قائم تھے، سب کیا تھے؟ اللہ کی توحید پر قائم تھے۔ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ جو لوگ یورپ میں یا کافروں میں رہتے ہیں، آپ ذرا ایسے لوگوں سے اس چیز کو پوچھ کر دیکھیے، آج نظریہ کچھ، کل کچھ، پرسوں کچھ، چوتھ کچھ، جس طرح موسم بدلتے ہیں ان کے نظریات بھی اسی طرح بدلتے ہیں۔ ایک مسلمان جو ہے اس کا نظریہ ایک ہی رہتا ہے، وہ اپنے نظریہ پر پکا
اور پختہ رہتا ہے۔ فرمایا ہم دنیا میں اس پر ثابت قدم رکھتے ہیں، اسی لیے انبیاء علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کے ماننے والوں پر بڑی آزمائشیں آئیں، لیکن بھائی وہ سب اپنی بات پر کیا رہے؟ ثابت اور پختہ رہے۔ بھائی سب اپنی بات پر کیا رہے؟ ثابت اور پختہ رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، ہلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ واقعہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مشہور تابعی ہیں، اللہ کے نبی کا زمانہ پایا لیکن اللہ کے نبی کی زیارت نہیں کر سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک کافر بادشاہ نے ان کو پکڑ لیا، اور کافر بادشاہ وہ گرفتار ہوئے، ان کو یہ کہا کہ تم اپنے ایمان سے پھر جاؤ وگرنہ تمہیں بھی آگ میں پھینکیں گے۔ انہوں نے کہا جی میں اپنی بات پر پکا ہوں، آگ میں پھینکے جہاں مرضی پھینکے۔ ان کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا تو ان کی زبان پر وہی کلمات آئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا، انہوں نے کیا کہا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی۔ ان کو آگ میں پھینکا اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تو شان بہت اونچی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بچا لیا۔ اور اس بادشاہ نے، وہ بادشاہ ڈر گیا کہ یار آگ بھی اس پر اثر نہیں کر رہی، چھوڑ دیا ان کو۔ اس واقعہ کی بڑی شہرت ہوئی، مدینہ منورہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک بھی یہ واقعہ پہنچا۔ حضرت عمر نے فرمایا اس کی تصدیق کرو، نمائندے بھیجے، اس کی تصدیق ہوئی۔ اس کی کیا ہوئی؟ تصدیق ہوئی۔ اتفاق سے پھر کچھ عرصہ کے بعد وہی تابعی، حدیث کی کتابوں میں ان کی روایات بھی موجود ہیں، مشہور تابعی ہیں، مدینہ منورہ تشریف لائے، حضرت عمر سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو دیکھ کر اتنے خوش ہوئے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک ایسا بندہ دکھا دیا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہی معاملہ کیا ہے جو اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کلمہ پر دنیا میں بھی ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں۔ کل میں نے عافیہ صدیقی کی مثال دی تھی کہ 21-22 سال ہو گئے، اس پر اتنے ظلموں کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن وہ اپنے ایمان سے نہیں ہٹی ہے، اپنے ایمان پر قائم ہے۔ کل میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ سینکڑوں قیدی پچھلے 22-23 سال میں امریکی بدبختوں خبیثوں نے پورے عالم اسلام سے گرفتار کیے، ان پر طرح طرح کا ظلم کیا، کسی ایک نے بھی اپنے ایمان کو خیر بات نہیں کہا، سارے اپنے ایمان پر قائم رہے۔ یہ تو ہو گیا دنیا کا معاملہ۔ اب فرمایا قرآن کی ساتھ میں یہ بھی قرآن فرما رہا ہے وَفِي الْآخِرَةِ، ہم اس کلمہ کے اوپر آخرت میں بھی تمہیں کیا عطا فرمائیں گے؟ ثابت قدمی عطا فرمائیں۔ علماء نے فرمایا کہ جس وقت احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے کہ مسلمان جب دنیا سے رخصت ہوگا، قبر میں جائے گا، قبر کے سوالات ہوں گے، صحیح بخاری میں اس کی تفصیل آتی ہے، تو اللہ جل جلالہ اپنے بندے کو ثابت قدم رکھیں گے۔ صحیح مسلم میں بھی ہے اور دوسری احادیث میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے اور ابھی دفن کرنے والے لوٹ رہے ہوتے ہیں، میت لوٹنے والوں کے قدموں اور جوتوں کی آواز سن رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ برزخ میں جو سنانا چاہیں، بھائی اللہ سنانے پر قادر ہیں یا نہیں؟ اپنے اختیار سے نہیں سن سکتا، اللہ کے اختیار سے سن سکتا ہے۔
وہ سن رہا ہوتا ہے، فرشتے سوال کرنے آ جاتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ اور جو مسلمان ساری زندگی اپنے ایمان پر ثابت قدم رہا، اللہ تعالیٰ قبر میں بھی بھائی اس کو کیا رکھیں گے؟ ثابت قدم رکھیں گے۔ وہ پوری استقامت سے اس کا جواب دے گا، پوری استقامت کے ساتھ ان سوالوں کا بھائی کیا دے گا؟ جواب دے گا۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ قائم رکھتے ہیں، مضبوطی دیتے ہیں، ثابت رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، کس پر؟ بالقول الثابت، ایک پختہ کلمہ پر، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ بھائی اس آیت سے ایک اور بات سمجھ میں آئی، جو بندہ دنیا میں اپنے ایمان پر جتنی پختگی دکھائے گا، جتنی مضبوطی دکھائے گا، قبر میں اس کو اپنے ایمان پر اتنی ہی مضبوطی نصیب ہوگی، اتنی ہی مضبوطی نصیب ہوگی۔ جو بندہ دنیا میں اپنے ایمان پر، کلمہ توحید پر، اللہ کی توحید پر اور اپنے نظریات پر جتنا مضبوطی کے ساتھ قائم رہے گا، وہ قبر کے سوالوں کے جواب میں بھی اتنا ہی ثابت قدم رہے گا۔ اللہ معاف فرمائے، جو دنیا میں جس کا نظریہ یہ ہو کہ میرے سامنے سے کالی بلی گزر گئی ہے، صبح صبح مجھے چھینک آ گئی، آج مجھے سفر نہیں کرنا چاہیے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہندوؤں کی طرح توہم پرستی کی زندگی گزارے گا، جگہ جگہ وہم ہوگا، اور وہ جگہ جگہ شرک کی ٹھوکریں کھائے گا، چھوٹی چھوٹی باتیں، ایسی حقیر باتیں کہ ایک ایمان والے کو زیب ہی نہیں دیتی، جو دنیا میں جتنا ڈولے کھائے گا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو بھائی قبر میں جا کے بھی ایسے ہی معاملات ہوں گے، پھر وہاں بھی اس کو استقامت نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کو ثابت قدمی عطا فرمائیں۔ یُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ جل جلالہ زیادتی کرنے والوں کو سیدھی راہ سے ہٹا دیتے ہیں۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، نبی جی آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، بدلوا نعمت اللہ کفرا، جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ناشکری میں تبدیل کر دیا، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو گھڑے میں پھینک دیا، جہنم یعنی جہنم میں، یصلونها، انہوں نے اپنی قوم کو جہنم میں پھینک دیا، وَبِئْسَ الْقَرَارِ، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہ جو دو آیتیں ہیں یہ مکہ والوں کے بارے میں اتری۔ اللہ قرآن جگہ جگہ مکہ والوں کا ذکر کرتا ہے، اور بھائی اس سے مراد ہم میں سے ہر کوئی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو بڑے انعامات دیے، اور آج بھی ان پر بڑے انعامات ہیں۔ اللہ کا گھر وہاں، سارے انبیاء وہاں تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہاں پیدا کیا، قرآن کا اترنے کا آغاز وہاں ہوا، قرآن کریم کا بہت بڑا حصہ مکہ میں اترا، قرآن کریم کا بھائی بہت بڑا حصہ کہاں اترا؟ مکہ میں اترا۔ اللہ نے اس خانہ جنگی کے زمانے میں مکہ والوں کو عزت دی، لیکن انہوں نے اللہ کی دی ہوئی عزت کو ناشکری میں تبدیل کر دیا، اور قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان پر عذاب آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر پھر عذاب آیا، اور سارے ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے بھائیوں، ہم ذرا اپنی زندگی کے 20 سال پیچھے جائیں، ہم اپنی زندگی پر غور کریں۔ کچھ عرصہ پہلے ہم میں سے اکثروں کے پاس بہت نعمتیں نہیں تھیں، اللہ نے ہمیں نوازا، کسی کو دین کے اعتبار سے نوازا، کسی کو دنیا کے اعتبار سے نوازا۔ بہت سارے دوست ذرا غور کریں، 20 سال پہلے ان کا کبھی مسجد میں قدم رکھنے کو جی نہیں چاہتا، اللہ جل جلالہ نے نماز کی طرف لگا دیا، نیکی کی طرف لگا دیا۔ 20 سال پہلے کاروبار ذریعہ آمدن کچھ نہیں تھا،
اللہ جل جلالہ نے اس سے نواز دیا۔ اولاد کی نعمت نہیں تھی، اللہ نے اولاد دے دی، گھر بار دے دیا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اللہ کی ان نعمتوں کی ناشکری کر کے ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں تبدیل نہ کرو۔ اور یہ بھائی شکر کا جو موضوع ہے اس آیت اس صورت میں دوسری مرتبہ آ رہا ہے۔ پیچھے ابھی 2 رکوع پیچھے آیت گزرے لئن شکرتم لازیدنکم، دوبارہ یہ بات آ گئی۔ وجعلوا للہ اندادا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنا دیے۔ اللہ نے اپنا گھر ان کے شہر میں اتارا بیت اللہ شریف، لیکن شرک کی اتنی بدتمیزی کا طوفان برپا کیا شرک کا کہ بیت اللہ شریف میں 360 بت لے آئے۔ لیضلوا عن سبیلہ، انہوں نے شرک کیوں کیا؟ تاکہ یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے تمتعوا، تم دنیا کی زندگی سے خود فائدہ اٹھا لو، فإن مصیرکم الی النار، پھر تم سب کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ